ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید ایک بریک کے بعد۔ شارق بھائی یہ بتائیے گا کہ تمام سیاسی جماعتیں جو پاکستان میں وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم سب سے صف اول ہیں جمہوریت میں، اور ہم اپنی سیاست میں اپنی اس تنظیم میں جمہوری اقدار کو سر فہرست رکھتے ہیں اور اس پہ ہم عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اس وقت ایم کیو ایم پاکستان کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن کا ماحول بنا ہوا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو اچانک ایک ملکی سطح پہ سیاست کرتے ہوئے ایک دم سے یہ خیال کیوں آیا آپ کی جماعت کو، قائدین کو، کہ انٹرا پارٹی الیکشن کی طرف جایا جائے؟ نہیں، انٹرا پارٹی الیکشن تو ہر جماعت میں ہی ہوتے ہیں، اس میں تو مطلب کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا قانون ہے، اور سب کی اس میں جو پارٹی کے سب کے اپنے منشور ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، انہوں نے اپنے منشور میں لکھا ہوا ہوتا ہے، کسی نے 2 سال کا لکھا ہوا ہوتا ہے، کسی نے 4 سال کا لکھا ہوا ہوتا ہے، مگر الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ پابند کرتا ہے۔ اچھا، کسی نے 8 سال بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی تو ہے۔ مگر وہ جو ہے الیکشن کمیشن جو پاکستان جو ہے وہ پابند یہ کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 5 سال، اس سے اوپر نہیں، اس سے پہلے آپ نے جو ہے انٹر پارٹی الیکشن کرانے ہیں۔ اور لازمی ایم کیو ایم میں بھی جو ہے وہ ایم کیو ایم کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑا مرجر ہوا پی ایس پی کا، جو میری سابقہ جماعت تھی اس کا، فاروق بھائی کی جو بحالی پارٹی تھی ان کا، اور ایم کیو ایم پاکستان کا۔ تو اس کے بعد ایک وہ ہوا، اور اس کا ٹائم الیکشن کا آ گیا۔ الیکشن کمیشن نے ایک ٹائم دیا ہے، تو جمہوری روایت کے لحاظ سے انشاءاللہ جب الیکشن ہوں گے، اور کارکنان جو ہے، جو ہر پارٹی کا ایک اثاثہ ہوتے ہیں، وہ لازمی جو ہے وہ اپنے جو وہ طے کریں گے، جو کہ ان کے مرکز میں کون ان کی رہنمائی کرے گا۔ تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ سر، تنظیمی اختلافات کی خبریں آتی رہتی ہیں سوشل میڈیا پہ، میڈیا پہ بھی اکثر ڈیبیٹ آ جاتی ہیں، پتہ لگتا ہے کہ آپسی اختلافات، رنجشیں، کوئی صوفے کے اس طرف بیٹھا ہوا ہے، کوئی اس طرف بیٹھا ہوا ہے۔ اس قسم کی اسپیکولیشن کیوں آتی ہیں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ سر، بیٹھے تو مرکز میں ہی ہے نا، صوفہ تو کوئی نہیں، صوفہ تو آپ کے اسٹوڈیو میں بہت سارے لگے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے میں عادل بھائی کے برابر میں نہیں بیٹھا ہوں صوفے پہ تو میری ان سے لڑائی ہے۔ تو دیکھیں، چیزیں ہر گھر میں بھی لڑائیاں ہوتی ہیں، بہن بھائیوں میں بھی ہوتی ہیں۔ اچھا، وہ لڑائی نہیں کہتے، ہم ہر چیز کو بڑے آسانی سے لڑائی اور وہ بول دیتے ہیں۔ اختلاف رائے جو ہوتا ہے نا، وہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے، اور وہ ہونا چاہیے۔ یہ اس کے بغیر جو ہے کوئی بھی، اگر گھر بھی ہو تو وہ بھی نہیں نکلے گا، کوئی تنظیم ہو، کوئی پارٹی ہو، وہ بھی نہیں نکلے گی۔ کہ اچھا برا جو ہے وہ بولنے کی آپ میں ہمت ہونی چاہیے، اس پہ اختلاف کرنا چاہیے، تو پھر مل جل کے جو ہے چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہیں۔ تو ایسا کوئی نہیں، جتنا میڈیا پہ دکھایا جاتا ہے اتنا کچھ ہوتا ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ چھوٹی سی خبر کو بہت بڑا بنا کے دکھایا جاتا ہے۔ مگر اللہ کا شکر ہے ہم سب وہاں موجود ہیں۔ میں بھی روزانہ جو ہے بہادر آباد جاتا ہوں، جو ہمارا مرکز ہے۔ انیس بھائی بھی آتے ہیں، خالد بھائی بھی آتے ہیں، مصطفیٰ بھائی جب اپنی یونیورسٹی سے کراچی ہوتے ہیں تو وہ بھی آ کے بیٹھتے ہیں۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ یہ تو گھر کا مسئلہ ہے، یہ حل ہو جائے گا جب انٹرا پارٹی الیکشن ہوں گے۔ چلے سر، آپ نے کم از کم یہ تو کہا نا کہ میڈیا زیادہ دکھاتا ہے آپ کا یہ شکوہ تو دور ہوا کہ میڈیا سے ان کو دکھاتا نہیں، کم از کم میڈیا دکھا تو رہا ہے نا آپ کو۔ نہیں، سب دکھا رہا ہے۔ دیکھیں، میڈیا ہی بہت ساری چیزیں ہمیں بھی میڈیا کے ذریعے پتہ چلتی ہے۔ لازمی کہ اب کراچی میں ہوتا ہے چیزیں تو ہمیں پتہ چل جاتی ہے سوشل میڈیا کے تھرو، اور اگر پورے اوورآل سندھ میں یا پاکستان میں کچھ ہو رہا ہے تو لازمی ہمارا ایکسس وہاں تک نہیں، ہم میڈیا سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی کہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو اس پہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا چیزیں، کراچی بھی بہتر ہوگا اور بہت ساری چیزیں بہتر ہوں گی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ۔ آپ کی زبان